دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیس اکاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم سعودی عرب میں ہیں، جہاں وہ ریاض میں ہونے والی مشترکہ عرب اسلامی سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل توانائی کے شعبے کی ترقی کے لیے نجی کمپنیوں کی معاونت کر رہی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے سوپور میں قابض فوج نے گزشتہ 2 دن کے دوران 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے غزہ میں شدید قحط سے خبردار کیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج ریاض میں ہونے والی مشترکہ عرب اسلامی سربراہ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے سعودی عرب میں ہیں۔ وزیر اعظم کا ریاض ایئرپورٹ آمد پر ڈپٹی گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز نے سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر اور دیگر سینئر سفارتی عملے کے ہمراہ پرتپاک استقبال کیا۔ شہباز شریف نے سماجی رابطے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ سربراہ کانفرنس میں غزہ میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے ایک آواز ہو کر بات کی جائے گی اور علاقائی امن کے لیے اجتماعی مطالبے کا اعادہ کریں گے۔ وزیر اعظم فلسطین کے نصب العین کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کریں گے اور غزہ میں نسل کشی کے فوری خاتمے اور خطے میں اسرائیل کی جاری مہم جوئی کو فوری روکنے کا مطالبہ کریں گے۔ سربراہ کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ شہباز شریف عالمی رہنماؤں کی 2 روزہ موسمیاتی کانفرنس میں شرکت کے لیے کل آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کا بھی دورہ کریں گے، جو اقوام متحدہ کی 29ویں موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کے حصے کے طور پر منعقد ہو رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے امید ظاہر کی ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششوں کو تقویت دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ ریاض میں دوسری مشترکہ عرب اسلامی کانفرنس کے لیے وزرائے خارجہ کی کونسل کے ابتدائی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے ان کا ساتھ دینے کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ابھی سے کام کرنے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں غیر متزلزل سیاسی عزم اور مکمل اتحاد کا مظاہرہ کرنے اور موجودہ صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے غزہ اور خطے میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کو یقینی بنانے، فلسطینیوں کے لیے بلا روک ٹوک انسانی امداد کو یقینی بنانے کے علاوہ اسرائیل پر اقوام متحدہ کے امدادی اور تعمیری ادارے کی کارروائیوں میں خلل ڈالنے سے باز رہنے پر زور دیا اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کے امدادی اور تعمیری ادارے کی امدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کے عمل کو یقینی بنائے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل توانائی کے شعبے کی ترقی کے لیے نجی کمپنیوں کی معاونت کر رہی ہے۔ ان کوششوں کے حصے کے طور پر لکی سیمنٹ نے ایک ہائبرڈ ونڈ اور شمسی توانائی کا منصوبہ بنایا ہے جو ماحول دوست بجلی پیدا کرے گا۔ اس سے پہلے کراچی میں بھی لکی سیمنٹ نے 42.8 میگا واٹ کا شمسی توانائی پلانٹ قائم کیا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان کے بچوں اور اساتذہ نے ملتان گیریزن میں ایک دن گزارا۔ دورے کے دوران بچوں کو چھوٹے اسلحے اور فوجی آلات سے متعارف کرایا گیا۔ بچوں نے پاک فوج کی قربانیوں اور لگن کو سراہتے ہوئے اپنے ملک کی خدمت کا عزم ظاہر کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے سوپور میں گزشتہ 2 روز کے دوران بھارتی فوج نے 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی جاری کردہ تازہ رپورٹ کے مطابق جنوری 1989 سے اب تک قابض بھارتی فوج نے 96,300 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی ظالمانہ کارروائیوں سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے جذبے کو کمزور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے شمالی غزہ میں شدید قحط کے حوالے سے
خبردار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے اس خطرناک صورتحال کی روک تھام کے لیے آئندہ چند روز میں فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انسانی امداد کی فوری، محفوظ اور بلا تعطل رسائی اور جنگ بندی اب انتہائی ضروری ہے۔ ادھر لبنان کے دارالحکومت بیروت کے شمال میں المات گاؤں پر اسرائیل کے فضائی حملے میں 7 بچوں سمیت 23 افراد شہید ہو گئے۔ اسی طرح شام کے دارالحکومت دمشق میں بھی ایک رہائشی عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں 7 شہری شہید ہو گئے۔ اور تیسری آرمی ووشو چیمپئن شپ اوکاڑا کینٹونمنٹ میں منعقد ہوئی پاک فوج کے کھیلوں کے سالانہ مقابلے میں کور کی 8 مختلف ٹیموں نے حصہ لیا۔ گوجرانوالا کور نے آرمی ووشو چیمپئن شپ جیت لی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔